یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کی ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، یہ نہیں فرمایا. بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. اور دوہری تاکید ندخلن، یہاں پہ جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. لأدخلنہم، یہ نہیں فرمایا کہ میں انہیں داخل کروں، بلکہ شاہانہ انداز ہے کہ ہم انہیں داخل کریں گے. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یقیناً بالضرور ہم انہیں صالحین میں داخل فرمائیں گے. صالحین میں داخل فرمانے کا مطلب کہ نیک لوگوں کے ساتھ انہیں شامل کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت عطا کریں گے. آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی بات کہہ دی گئی. اللہ والوں کی صحبت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے برابر قرار دیا. اپنے نیک بندوں کی صحبت کو، نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے برابر قرار دیا. اور دوہری تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یا اللہ ساری زندگی ایمان بھی اختیار کی رکھا، اچھے اعمال بھی کیے، آپ نے فرمایا نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، یہ کیا انعام؟ اللہ فرماتے ہیں یہ انعام نہیں، یہ سرتاج نعمت ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑے بڑے پاپ اس نعمت کی برکت سے دھل جاتے ہیں، بڑے بڑے جرائم چھپ جاتے ہیں. وہ حدیث پاک آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، جو حدیث قدسی ہے، جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ذاکرین کو تلاش کرتے پھرتے ہیں اور اطراف عالم میں، اکناف عالم میں دیکھتے ہیں. کسی ایک فرشتے کو کہیں ذکر کرنے والے نظر آ جاتے ہیں تو باقی سب فرشتوں کو بلا لیتے ہیں. وہ فرشتہ بلا لیتا ہے اور کہتا ہے بھئی جس چیز کی تلاش میں تھے ہمیں وہ مل گئی. فرشتوں کی تعداد اس قدر ہوتی ہے کہ وہ فرشتے ان ذاکرین کے لیے، کہ چونکہ اللہ نے بطور خاص ان کے لیے بھیجا اور ان کی عظمت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، تو ان کے قرب کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. تو فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ذکر کرنے والوں کے ساتھ مل جائیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. پیچھے والے فرشتے چاہتے ہیں کہ ہم بھی قریب ہوں. اب وہ آگے والے اس جگہ پہ آ چکے ہوتے ہیں تو پیچھے والے سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے پیچھے والے ان کے اوپر، اس سے پیچھے والے ان کے اوپر، ہوتے ہوتے یہ سلسلہ فرشتوں کا آسمان سے جا لگتا ہے. آسمان کتنا بلند ہے یہ تو ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں. آسمان سے کہیں نیچے ستارے ہیں، کہیں نیچے ستارے ہیں. بعض ستارے اتنی بلندی پر ہیں کہ جب سے وہ تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے ان کی روشنی زمین کی طرف سفر کر رہی اور ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی. اس سے کہیں بلندی پر آسمان ہے. چند لوگوں کا مجمع دیکھ کر ہم پھولے نہیں سماتے اور ہم سمجھتے ہیں بس اب تو ساری کبریائی مجھے مل گئی، اور یہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک. ارے یہ جو وعدہ کرنے والے ہیں آدھے اس میں جھوٹے ہوتے، سارے جھوٹے ہوتے جی، ایک چسکے کے لیے آتے ہیں. یہ دیکھیں، وہ انہیں دیکھیں جن کے ہاں جھوٹ کا تصور نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. نوری مخلوق، پاکیزہ مخلوق تمہارے دیدار کو آئی ہے اور اس کیفیت کے ساتھ آئی ہے کہ مجھے قریب جگہ ملے. نہیں ملی تو ان کے اوپر اتنا والہانہ پن ہے ان میں اور اتنی کثرت ہے کہ فرشتوں کا وہ تسلسل آسمان سے جا لگتا ہے. اور جب تک ذکر کرتے رہتے ہیں وہ اس والہانہ پن میں، اسی کیفیت میں رہتے ہیں اور ذاکرین کو دیکھتے رہتے ہیں اور رشک کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے ان کی عظمت کو بیان کیا. تفصیل کے ساتھ، تفصیلی جب یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، مجلس ذکر، اس سے متعلقات، دعا، بیان وغیرہ جب سب پورا ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت باوجود سب جاننے کے ان سے ایک حکمت کے تحت کہ ان کے منہ سے میں سنوں، انہوں نے کہا تھا کہ
अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करना चाह रहे हैं कि जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी? व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी तक़दीस बयान करते हैं। अल्लाह पाक उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ भाई कहाँ थे? बताते हैं फलां जगह थे, वहाँ पे जिक्र करने वाले थे। ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखिए, बेशक आप इस हब्स के मौसम में, गर्मी के मौसम में आए, शदीद तकलीफ में हैं, लेकिन सिला तो देखें, सिला तो देखें। हम खुश हो जाते हैं कि हामिद मीर ने, सुहेल वड़ाइच ने हमारी रिपोर्टिंग की, पता नहीं उन्हें पाकी का तरीका भी आता नहीं आता। वो पाक मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने नूर से बनाया, वो आपकी रिपोर्टिंग कर रही है, अल्लाह के हुजूर जाकर के एक एक पल की खबर दे रही है। फलां जगह हम थे, कौन कौन थे, सबकी तफसील वो बताते हैं। क्या कर रहे थे? या अल्लाह वालहाना अंदाज में तुझे याद कर रहे थे, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी तकदीस बयान कर रहे थे। चूंकि पाकी बयान करना, तारीफ करना बिला वजह नहीं होता, तो हर एक जानता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं वो क्यों ऐसा कर रहे थे? तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि तू राजी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि तू राजी हो जाए। अब यहाँ पे बज़ाहिर इश्काल है कि सारे जाकिरीन ऐसे नहीं होते, मुझे से गाफिलीन भी होते हैं। तो अल्लाह पाक अगर जाकिरीन में एक भी तवज्जो से जिक्र करने वाला हो तो उसकी बरकत से सभी गाफिलीन को जाकिरीन शुमार कर लेते, एक भी हो। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो हमारी तस्बीह बयान कर रहे थे, हमारी पाकीज़गी बयान कर रहे थे, हमारी अजमत बयान कर रहे थे। क्या उन्होंने हमें देखा? या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू सबसे अजीम है, तू सबसे पाक है, तू ही सबका खालिक व मालिक है, तू ही सब कुछ है, तेरी मोहब्बत हमें चाहिए, जो भी अंदाज हो सकता है। अल्लाह फरमाते हैं हमारी तारीफ इस तरह बयान कर रहे थे, तो तारीफ तो उसकी की जाती है जिसे देखा हो, जिसके बारे में पता हो। यहाँ पे एक बात मैं बज़ुबान हाल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि ईमान बिल गैब बुनियाद है, ईमान बिल गैब बुनियाद। और ईमान बिल गैब इसको कहते हैं कि वो चीज़ें कि जिन्हें हमने न देखा न समझा, सिर्फ सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मानत पर हम उनको अपने मुशाहिदे और अक़ल से बढ़कर के मानते हैं। अल्लाह है, यकीनन है, किसी ने देखा नहीं देखा, फिर क्यों माना? मेरे नबी ने कहा कि मेरा रब है, मेरे नबी ने कहा कि वो अजीम है। उन्होंने देखा नहीं फिर भी मुझे मानते हैं। मैं यही तो चाहता हूं कि देखें ना देखें, समझे ना समझे, मेरे नबी की बात को माने। यही तो मैं चाहता हूं, यही तो वो जौहर है। देख के माना तो क्या माना, समझ के माना तो क्या माना। और हम किसी की अकल में थोड़े ही आते हैं, हम तो दिल में आते हैं। कोई हमें कहाँ समझ सकता है? मेरे महबूब के कहने पर माना, यही तो हम चाहते हैं। तुम्हारी अक्लें और तुम्हारे मुशाहदात सब के सब जीरो हो जाएं, जैसे हमारे हबीब कहें वैसे मानते चले गए। अल्लाह फरमाते हैं देखो जब किसी की तारीफ की जाती है तो तारीफ बिला वजह नहीं होती, कुछ मुतालबात होते हैं। जी या अल्लाह वो जन्नत का मुतालबा कर। अच्छा तो जन्नत को देखा है कि नहीं? जन्नत को नहीं देखा। फिर क्यों मांग रहे थे? कि अल्लाह तेरे हबीब ने कहा कि जन्नत है। उन्होंने उस पर ईमान भी रखा और ऐसा ईमान रखा कि वालहाना अंदाज में उसकी दरख्वास्त कर रहे थे। किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं अच्छा अगर जन्नत को देख लेते, पहली बात में एक हिस्सा रह गया। अल्लाह फरमाते हैं अगर हमें देख लेते, तो फरिश्ते कहते हैं अगर आपको देख लेते तो उनकी तस्बीह और तहमीद का फिर क्या ही कहना था। जन्नत को अगर देख लेते तो कहते हैं तो फिर तो उनकी तलब और उनकी चाहत कई गुना बढ़ जाती। अल्लाह फरमाते हैं किसी चीज से पनाह भी मांग रहे थे तो कहते हैं या अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे। ईमान बिल गैब की कैफियत देखें। रब है, बंदों ने माना। जन्नत है, बंदों ने माना और उसकी तलब की, दुआ की। दोज़ख सजा की जगह है, बंदों ने इस चीज़ पर ईमान इख्तियार किया और उससे बचने की दरख्वास्त की। अल्लाह फरमाते हैं दोज़ख को देखा है तो कहते हैं अल्लाह नहीं देखा।
فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ ان کی پناہ مانگنے کی جو کیفیت ہے، جو بچنے کی جو درخواست ہے، جو دعا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا پھر گواہ رہو۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے ذاکرین کی بخشش کر دی۔ اگر ذاکرین کا لفظ ہوتا تو ہم جیسے غافل تو فارغ تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ہم نے سب کی بخشش کر دی۔ فرشتے ایک اشکال کرتے ہیں، بے ادبی کے طور پر نہیں، بات کو سمجھنے کے لیے۔ یا اللہ اس مجلس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، باہر حبس بہت تھی، اندر پنکھا چل رہا تھا، اندر آ کر بیٹھ گئے، یا کسی کا انتظار کرنا تھا تو سوچا باہر جو کرنا چلو اندر ہی بیٹھ جائیں، تو وہ ذکر نہیں کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سب کی بخشش کر دی، اور ابھی تک آپ کے ارشاد عالی سے ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وجہ بخشش آپ کا ذکر ہے، تو یہ تو ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کی بھی بخشش ہوئی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقى جلیسہم، یہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر ذکر کے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں کہ ایک ایسا آدمی آ کر کے بیٹھا کہ جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، کسی کو اس کے والد پکڑ کے چل بھی ذکر میں چل، میں نہیں جاتا، پر والد نے ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ کھینچتان کے لیے آیا، کل قیامت میں جب دیکھے گا تو باپ کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکے گا کہ ابا تیری مہربانی تو مجھے لے کر کے آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی برکت سے، اور یہ صحبت جو میسر آئی کچھ دیر کی تھی، آدھے گھنٹے کی، گھنٹے کی، سوا گھنٹے کی، ان کی برکت سے، یہ سوا گھنٹہ جو ان کی صحبت اختیار کی، اس کی برکت ہے کہ اس کے سارے گناہوں پر پردہ بھی ڈل گیا، اس کی ساری سیاہکاریاں عافیت اور خیر سے مبدل بھی کر دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود فرشتوں کے پوچھنے کے فرمایا کہ ان ذاکرین کی برکت سے ان گناہگاروں اور ان پاپیوں کی بھی ہم نے بخشش کر دی۔ اب سمجھ میں آئی کہ صحبت، پاکیزہ لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، پاکیزہ مجالس میں ملنے والی صحبت کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت کو جنت کے برابر، جنت میں داخلے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی صحبت کی اہمیت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں روحانی اعتبار سے، ان کے ہاں ایمان کے بعد، ایمان اور عمل صالح کے بعد سب سے اہم ترین چیز اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے ہی میں انسان بنتا ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ہے اللہ کا رنگ چڑھنا، اللہ کا رنگ چڑھنا، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ کسی آدمی کے سامنے اللہ کے رنگ کی اہمیت آئی، اس کو شوق ہوا کہ میں اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤں، تو وہ پوچھنے لگا کہ اللہ کے رنگ کا کیا مطلب ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رنگ کا مطلب اللہ کا دین ہے۔ تو اس نے پوچھا دین کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا بھائی دین اگر تم نے لینا ہے تو مدارس میں جاؤ، وہاں پہ علماء محنت کرتے ہیں، صلحاء موجود ہوتے ہیں۔ تو مدارس میں گیا تو وہاں جا کے اہل علم سے کہا کہ جی مجھے اللہ کا رنگ چاہیے، تو انہوں نے اللہ کا رنگ دے دیا، لو بھائی لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے رنگ چاہیے کہ مطلب مجھ پہ رنگ چڑھا دیں۔ اس نے کہا شہزادے تم سمجھے نہیں، رنگ بیچنے والا اور ہوتا ہے اور چڑھانے والا اور ہوتا ہے۔ رنگ بیچنے والا کبھی چڑھاتا نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ رنگ بیچنے والے بھی رنگ چڑھوانے کے لیے رنگ چڑھانے والوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی تسلسل میں اگلی نشست پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔